بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ صرف پیسے کا ہونا ہی رزق نہیں ہے، نیک اولاد اور اچھے اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق کی طرح ہوتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عاشق اور معشوق میں حساب کتاب نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل پڑو تو تیز بھاگو، اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ جو تم دیتے ہو تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ فرعون نے بے شمار بچے ذبح کیے اس لیے کہ کوئی اس کی سلطنت نہ الٹا سکے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسی گھر میں پرورش پائی۔ مطلب کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، انسان جتنی مرضی عقل دوڑا لے سب بیکار ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ درود شریف پڑھیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جو شخص دکھی انسانوں کی مدد کر رہا ہے وہی غوث ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے آتا ہے لیکن در حقیقت وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ وہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے عبادت کا تصور دیا، اس شخصیت پر مر مٹنے کی خواہش عبادت ہے۔ خدا کو اپنے وجود میں دیکھنا ہو تو ان آنسوؤں میں دیکھو جو رقت کی شکل میں آتے ہیں۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنا پڑے اور جو حرام بھی نہ ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، جو ذرہ جس جگہ پر ہے وہیں آفتاب ہے۔ اللہ کریم جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ وجود گھوڑا ہے اور روح اس کی سوار۔ گھوڑا لاغر نہیں ہونا چاہیے کہ روح بیچاری پریشان ہو جائے، اور یہ کہ گھوڑا خود سر نہ ہو، روح کو گرا کر چلا ہی جائے۔ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا، لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دیتا ہے، بے پناہ دیتا ہے۔ وہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں۔